جہاں اللہ کی بات ہوگی رسول اللہ کی بھی بات ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں اللہ کا تذکرہ ہوگا، جہاں اللہ کا تذکرہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ۔ جہاں اللہ کی بات وہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات۔ کلمہ لے لیجئے، نماز پڑھ لیجئے، درود کو لے لیجئے۔ کائنات میں جب بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے خطبے کو لے لیجئے، ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ ہر زبان میں نبی مکرم علیہ السلام کی تعریف کی گئی ہے۔ چلیے ٹائم کم رہ جاتا ہے، اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول، پہلی بہار، یہ مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں دنیا میں پہلی بار بروز سوموار، دن کون سا جی؟ سوموار کا، سن عیسوی 571 اپریل کی 22 تاریخ، سن بکرمی 628، واقعہ عام الفیل جو ہاتھیوں کا ایک واقعہ پیش آیا تھا، ابرہہ اپنے لشکر کو لے کر بیت اللہ کی توہین کے لیے آیا تھا، اس واقعے کے 50 روز بعد مکہ کی سرزمین پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سیرت بتاتی ہے یہ خبر جب جناب عبد المطلب کو ہوئی، وہ آئے اور اپنے ہاتھوں میں اپنے اس پوتے کو اٹھایا اور یاد آ گیا اپنا بیٹا سردار عبداللہ جو دنیا سے چلا گیا تھا، اس بیٹے کی جھلک اس بیٹے میں دیکھنا چاہتے تھے۔ اٹھایا اور بیت اللہ روانہ ہوئے، اللہ سے دعا کی، واپس آئے، حضرت آمنہ کی گود میں ڈالا اور کہا اس کا نام میں نے رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے پوچھا کہ ہاں جی اللہ نے اولاد دی ہے، آپ کا پوتا پیدا ہوا ہے، کیا نام رکھا ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے عرب میں یہ نام نہیں تھا۔ انہوں نے کہا یہ کیسا نام ہے، کیا تعریف کیا گیا جس کی بار بار تعریف ہو؟ کہ سنو میں لے کر آتا ہوں، دکھاتا ہوں، پھر بتاؤ یہ نام صحیح ہے کہ نہیں، یہ بتانا۔ شاعر نے کہا ہے نا، کلیجہ تھام کر بیٹھو نقاب اٹھنے والا ہے۔ جناب عبد المطلب گھر سے لے کر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھوں میں اٹھایا ہے، چہرے سے کپڑا ہٹایا تو کفار نے کہا نہ ایسا چہرہ کبھی دیکھا ہے، نہ ایسا نام کبھی سنا ہے۔ اچھا یہ تو کفار تھے۔ جو وقت گزرا میں ایک جھلک پیش کروں گی صحابہ کرام نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس دیکھنے کے بعد کیا کیا تاثرات پیش کیے ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت کعب بن مالک کا۔ وہ کہا کرتے تھے قطعۃ قمر، آپ کا چہرہ چاند کے ٹکڑے کی طرح ہے۔ صحابہ کرام سے جب پوچھا جاتا تھا نا کہ کیا مقدر پائے ہیں آپ نے، آپ کے نصیبوں پر ہم قربان جائیں کہ آپ نے وہ مجالس بھی پائی ہیں، وہ چہرہ انور بھی دیکھا ہے، بتائیے کیسا تھا۔ ہند بن ابی خالہ کہتے ہیں القمر لیلۃ البدر، صرف چاند نہیں 14ویں کا چاند جیسے روشن ہوتا ہے نا، ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک روشن تھا۔ تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ، بعض روایات میں جابر بن سامورہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں اسی طرح رات کے وقت چل رہا تھا، دیکھا چاند بڑا خوبصورت نکلا ہے، غور کر رہا ہوں کہ کتنا حسین ہے،
چلتے چلتے میں مسجد کے کچے صحن میں داخل ہو جاتا ہوں۔ چاندنی رات میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرخ رنگ کی دھاری دار چادر لپیٹ کر بیٹھے ہیں۔ جب میری نگاہ آپ کے چہرہ اقدس پر پڑتی ہے تو میں ایک نظر چاند دیکھتا ہوں اور ایک نظر آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کو شاعر نے کہا نا، یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ اے جمال کے سردار، جمال آپ پر آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں ایک نگاہ چاند دیکھتا ہوں، ایک نگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھتا ہوں، اور کہتے ہیں فَهُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ۔ آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ بلکہ صحابہ کرام کہا کرتے تھے لَوْ رَأَيْتَهُ رَأَيْتَ الشَّمْسَ طَالِعَةً۔ جب آپ کے چہرہ انور کو ہم دیکھتے تو ایسا لگتا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے، اس قدر حسن تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا مقدر تھے ان کے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، 10 سال خدمت کی۔ کہتے ہیں فَنَظَرْتُ إِلَىٰ وَجْهِهِ فَنَظَرْتُ إِلَىٰ وَجْهِهِ كَانَ وَرَقَةُ مُصْحَف۔ جب میں آپ کا چہرہ دیکھتا ایسا لگتا میں نے قرآن کا ایک ورق کھولا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں حضرت صدیق اکبر کی گود میں اپنا سر رکھا تو ایسا لگتا تھا یفتح القرآن فی الرحل، کہ رحل پہ قرآن کھلا ہے۔ ایک یہ قرآن ہے مصحف، اور ایک وہ چلتا پھرتا قرآن تھا۔ یہ قرآن ہے، دونوں قرآن ہے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے، عبداللہ بن سلام پہلے یہودی تھے۔ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ چلو میں ان کا چہرہ دیکھ لیتا ہوں، اگر مجھے صحیح لگا تو اسلام قبول کر لوں گا، نہیں تو رہنے دوں گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، چہرہ اقدس جب دیکھا تو پکار اٹھے لیس بوجہہ کذاب، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی صادق کا چہرہ ہے۔ کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت حسان بن ثابت نے دیکھا اور اشعار کہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ لیکن جبرائیل امین وہ تو زمین کی مشرق میں بھی جاتے تھے اور مغرب میں بھی، کونوں مکان انہوں نے دیکھے تھے، شمس و قمر کی تجلی دیکھی تھی، زمین کی پستی اور آسمان کی بلندی کو دیکھا تھا۔ انہوں نے میدان عرفات میں آدم علیہ السلام کو اللہ کے سامنے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ طوفان نوح میں نوح علیہ السلام کو ملاح بنے دیکھا تھا۔ جب آگ جلائی گئی تو ابراہیم کو چھلانگ لگاتے دیکھا تھا، اور آدھے حسن والے کو بھی دیکھا تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے گواہی دی لم ارا، آپ سے زیادہ میں نے کوئی حسین دیکھا نہیں، کیونکہ اللہ نے آپ سے زیادہ کوئی حسین پیدا نہیں کیا۔ آپ نے الرحیق المختوم اگر پڑھی ہے، سیرت ابن ہشام پڑھی ہے، سبل الہدی والرشاد پڑھی ہے، سیرت کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹے تھے، بچپن تھا، مکہ کے اندر قحط تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ جناب ابو طالب نے
آپ کو انگلی سے لگایا اور بیت اللہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اور بھی بچے ساتھ تھے۔ وہاں جا کر آپ کی پیٹھ، آپ کی کمر کو بیت اللہ کے ساتھ لگایا، اس حال میں کہ آپ نے اپنے چچا کی انگلی تھامی ہوئی تھی اور آپ کا چہرہ انور اونچا کیا آسمان کی طرف۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی سورج طلوع ہو رہا ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے بادل امڈ آئے اور اللہ نے مکہ میں ایسی بارش برسائی کہ سیلاب آ گیا۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت تھی، صورت بھی اعلیٰ، سیرت بھی اعلیٰ۔ وہ شاعر نے کہا ہے، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہے، خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے بادل، قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضرورت، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضرورت، مہتاب ٹکڑے ہو کر تیرے قدموں میں گرے ہیں، کہنے کو تو فاقوں پر تیری راتیں ہیں گزری، اسلام مگر اب بھی نمک خوار ہے تیرا، ایسا ہی ہے نا، کہنے کو تیرا فقر تیرے فخر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تیرے سر پر دستار یتیمی، مگر زمانے بھر کے تو یتیموں کا سہارا، ہے تو در یتیم تھے لیکن یتیموں کا سہارا بنے۔ صورت بھی اعلیٰ، سیرت بھی اعلیٰ۔ اب ذرا توجہ ادھر رکھیے گا۔ ایمان جاگ گیا، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی حسین نہیں، سیرت میں کوئی اتنا اعلیٰ نہیں۔ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ آپ کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے۔